رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کامیاب لوگ دو اقسام کے اندر تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہ نامساعد حالات، مصائب، مشکلات، غیر اختیاری حالات اور واقعات کا سامنا کرنے کے حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو اس بات کو یہ مکمل طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ حالات، یہ واقعات، یہ مسائل، یہ مصائب یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ نہ وہ حالات کا رونا روتے ہیں، نہ وہ ان کو بنیاد بنا کر عمل چھوڑتے ہیں، نہ ان کی وجہ سے وہ دوسروں کو الزام دیتے ہیں، نہ وہ معاشرے کو برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ وہ اس کے برعکس اپنی قابلیت کے اوپر اور اپنی طاقت، مثبت سوچ کے اوپر انحصار کرتے ہیں، اور وہاں جو ان کو میسر مواقع ہوتے ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہیں۔ اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دیکھنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو دیکھتے ہیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جو غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں یا ناکام لوگ ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار لوگوں کے برعکس عمل کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ حالات، واقعات اور مسائل ہی کو بنیاد بناتے ہیں۔ ان کو بنیاد بنا کر ہمیشہ وہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ میں اس شخص کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکا، مجھے حالات موافق نہیں ملے، ان مسائل کی وجہ سے میں ترقی نہیں کر سکا۔ ان مسائل اور محرومیوں کو بنیاد بنا کر وہ ہمیشہ ایک ہی جگہ رکے رہتے ہیں، وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کی جو اپنی ان کی بہترین صلاحیتیں اور توانائیاں ہوتی ہیں، وہ انہی بنیادوں کو محور و مرکز بنا کر انہی کے اوپر صرف کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک وقت آتا ہے کہ وہ ناکام زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اس کے بدلے میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا غیر ذمہ دار لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اپنی توانائیوں کو اس طور پر بروئے کار لاتے ہیں۔ وہ ان حالات، مسائل سے مواقع دیکھتے ہیں، ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور فائدہ اٹھا کر وہ کامیابی کی راہ کے اوپر گامزن ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو انہوں نے اپنی منزل متعین کی ہوتی ہے، جس جگہ انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے، جس جگہ ان کا مقصد گول ہوتا ہے، وہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اسلام بھی ہماری انہی چیزوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے کہ اصل کہ اس کا جو عمل ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے، وگرنہ خود رب العالمین فرماتا ہے کہ تم کو آزمایا جائے گا دنیا کے اندر، کس چیز سے؟ نامساعد حالات سے آزمایا جائے گا۔ آپ کے مال کے اندر کمی ہوگی، آپ کو اولاد کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کامیاب کون ہوگا کہ جس کے اوپر یہ حالات آ گئے تو وہ اس بات کے اوپر جمع رہے گا کہ یہ جو حالات آئے یہ میرے اختیار کے اندر نہیں ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے تھے، میں اس کے اوپر جو صبر کرتا ہوں اور میں اپنی توانائیوں، اپنی سوچ، اپنے طرز عمل کو مثبت چیزوں کی طرف جو ہے لگا دیتا ہوں، اور اس سے اس کو دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ان حالات کے اوپر قابو پا لیتا ہے، اور دوسرا وہ صبر کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کو آخرت کے اندر اس کے اوپر اجر ملتا ہے۔ یہاں تک کہ دوسری جگہ جو ہے نا یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تم سے جو چیز چھن جائے اس کے اوپر غم کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو چیز تم کو مل جائے اس کے اوپر آپ کو فخر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ گویا کہ یہ حالات زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے ہر انسان کے ساتھ، کہ کبھی حالات اس کے موافق آئے وہ ترقی کر گیا، اور کبھی حالات اس کے ناموافق آئے تو وہ اس کی ترقی رک گئی۔ فرمایا کہ اگر تو ترقی کر لے، تو اوپر اٹھ جائے، تو کوئی مقام و مرتبہ حاصل کر لے،
تو اس کے اوپر تو نے غرور و فخر نہیں کرنا، فخر و غرور کے اندر مبتلا نہیں ہونا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کے اوپر تو نے شکر بجا لانا ہے۔ اور اگر حالات ناموافق آ گئے تو نے اپنی سوچ کو، تو نے اپنی توانائی کو مثبت پہلو کی طرف رکھنا ہے کہ آج اگر حالات میرے موافق نہیں ہیں، آج حالات بدلے ہیں، تو کل میرے موافق حالات ضرور آ جائیں گے۔ کیوں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آئے گی، ہر پریشانی کے بعد، ہر مصیبت کے بعد، ہر تکلیف کے بعد اس کو آسانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ شرط اسی کے لیے ہے کہ جو اس بات کے اوپر جمع رہے گا، جو اس بات کے اوپر اس بات کو سمجھ لے گا۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حال آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہے، اس کو دو ہی صورتوں کا سامنا، دو ہی احوال سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے کامیاب لوگ اور ناکام لوگ ہوتے ہیں، ان کو دو ہی صورتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک کہ اس کے اوپر کوئی نعمت ہوگی، وہ کسی منزل کے اوپر پہنچ جائے گا، اس کو اپنی پسندیدہ چیز حاصل ہو جائے گی، وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا۔ تو فرمایا کہ اس کے وقت جب وہ اس چیز کو حاصل کر لے گا تو اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ وہ شکر گزار بن جائے گا، وہ شکر ادا کرے گا، وہ شکر بجا لائے گا کہ میں اس کام کو میں نے کر لیا۔ اور جو دوسرا اس کے برعکس ہوگا کہ اس کو جب کوئی تکلیف یا مصیبت آئے گی، اس تکلیف اور مصیبت کو بنیاد بنا کر وہ معاشرے کو مورد الزام نہیں ٹھہرائے گا، وہ حالات کو مورد الزام نہیں ٹھہرائے گا، بلکہ وہ اس کے اوپر صبر کرے گا، اس کے اوپر۔ اور صبر کہتے ہیں کہ کسی بات کے اوپر جم جائے گا، رک جائے گا، وہ حالات کا انتظار کرے گا اور اپنی توانائیاں، اپنی سوچ، اپنا طرز عمل، اپنی فکر مثبت کاموں کی طرف لگائے گا، اور وہ دیکھے گا کہ کیسے ہی اچھے مواقع، کیسے ہی اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اس کے موافق حالات پیدا ہوں گے، ان حالات سے وہ فائدہ اٹھا کر وہ اپنی منزل کی طرف دوڑنا شروع کر دے گا کہ جس کی طرف وہ گامزن تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں نرمی اور عاجزی پر عمل پیرا ہو کر کسی کے سامنے مغلوب ہو جاؤں، اس بات سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہے کہ میں ترش روی اور سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کے اوپر میں غالب آ جاؤں۔ تو فرمایا کہ، اور قرآن کے اندر بھی اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی ہے کہ آپ معاف کرنے والی روش کو اختیار کریں، بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور ناسمجھ لوگوں سے اعراض کرتے رہیں۔ گویا کہ ناسمجھ لوگ آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے رہیں گے، وہ آپ کی منزل کو کاٹنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو منزل کے اوپر پہنچنے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرمایا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، آپ نے ان کی جو آپ کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں اس سے جو ہے نا آپ نے رک نہیں جانا ہے، بلکہ آپ نے اپنی پیش قدمی کو جاری رکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ کیسے کامیاب ہوں گے، کیسے پیش قدمی کو جاری رکھیں گے۔ فرمایا کہ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے اور تو اس کے ساتھ جو ہے نا اچھائی کرتا ہے، فرمایا تو اس کی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے گا۔ جب تو اس کی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے گا تو فرمایا وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ گویا کہ برائی کا بدلہ اس کی مثل دے سکتے ہو، لیکن فرمایا کہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کا بدلہ دیتے نہیں، بلکہ وہ معاف کر کے، اعراض کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو کسی کی طرف سے پیدا کردہ حالات کو بنیاد بنا کر اس طور پر غصے کے اندر نہیں آتے، آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، اپنی منزل کو وہ اس راہ سے جس کے اوپر چل رہے ہیں کہ جہاں انہوں نے وہ منزل متعین کی ہوئی ہے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ اسی کے اوپر گامزن رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی لوگ جو ہے نا نیکوکاروں سے، اللہ پاک ایسے لوگوں سے جو غصہ کے اوپر قابو پا جائیں، دوسرے کی غلطی کو معاف کر دے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ جو شخص معاف کرے اور جو اس پر ظلم کرے اس کا ظلم کو بھلا دے، اور فرمایا جو محروم کرے اسے عطا کر دے۔ اگر یہ صفات پیدا ہو گئی، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہ ان صفات کا مجموعہ ہوتے ہیں
کہ جو اس کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ اس برائی کو نظر انداز کر کے، جس نے ظلم کیا اس ظلم کو بول کر کے، اور جس نے اس کو محروم کیا، فرمایا کہ وہ جب اللہ اس کو کسی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو پھر وہ اس نعمت کو عام کر دیتا ہے، اس کو بھی عطا کرتا ہے جس نے کل اس کے لیے مسائل پیدا کیے۔ فرمایا کہ یہی بات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ کی زندگی سے ملتی ہے کہ ساری زندگی آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور کامیاب لوگوں کی یہی صفت ہوتی ہے۔ اور اللہ، ایک بندہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا کہ تو غصہ نہ کر۔ اس نے دوسری دفعہ عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت، فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ پھر فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ گویا کہ آپ کسی حالات، مسائل، کسی کی ناروا رویے کی وجہ سے ایسا عمل نہ کر دیں کہ کل جو آپ کے لیے مسائل کا سبب بنے، آپ اپنی اس منزل سے بھٹک جائیں، آپ اپنی اس منزل کو کھوٹا کر دیں، آپ نے جو متعین کیا ہوا گول، اس گول تک آپ نہ پہنچ سکیں۔ اس لیے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ جہاں تک غیر اختیاری معاملات ہیں، وہ خواہ جسمانی طور پر ہوں، غربت، جسمانی صاف، شکل و صورت، خاندان وغیرہ کا تعلق، اس کا ہمارے اختیار کے اندر تو نہیں تھا، لیکن جو چیز میرے اختیار کے اندر ہے میں اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گا۔ میرے اختیار کے اندر کیا ہے کہ میں ان چیزوں کو نظر انداز کر کے اس راہ کے اوپر، اس کوشش کے اوپر متعین منزل کی طرف گامزن رہوں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ امارت، غربت، جسمانی شکل و شبات وغیرہ جیسی چیزیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیر اختیاری ہیں۔ اور آگے یہ فرمایا گیا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ وہ پریشان ہوتے ہیں، نہ غمگینی اور پریشانی کی وجہ سے وہ اپنی منزل سے ہٹتے ہیں، بلکہ جہاں تک قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہو، تم ہی غالب آ جاؤ گے، کیونکہ ہر تنگی اور ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے۔ اور یہ بات جو آج کے دور کی دانش تحقیق کے بعد ہمیں بتلا رہی ہے کہ کامیاب انسان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، وہ آج سے صدیوں جو ہے نا پہلے آسمانی دانش نے ایک ہی وقت کے اندر ہم کو بتلا دیا تھا، بلکہ اس سے زیادہ ہمیں آگاہ کر دیا تھا کہ دانش انسانی فقط دنیاوی کامیابی کے لیے رہنمائی کرتی ہے، لیکن دانش آسمانی یا دانش برہانی جو ہے وہ دنیا کے اندر کامیابی کے لیے بھی رہنمائی کرتی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ اور یہی فرق ہے کامیاب اور ناکام لوگوں کے اندر کہ وہ دانش آسمانی کو بنیاد بنا کر دنیاوی تمام مسائل، دنیاوی تمام پریشانیوں کو عبور کر کے دنیا کے اندر بھی اس کو اپنے لیے خوشگوار بنا لیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ اگر ان صفات کو میں اپنا لوں، آپ اپنا لیں، کوئی فرد اپنا لے، کوئی معاشرہ اپنا لے، کوئی قوم اپنا لے، تو یہ بات یقینی ہے کہ اس کو ترقی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ لیکن اگر ہم صرف خامیوں کے اوپر، مسائل کے اوپر، مصائب کے اوپر ہی نظر رکھیں تو کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔